حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے۔ آل محمد کے چاہنے والے بڑی ذمہ داریوں کے حامل ہیں، یاد رکھیے گا اس بات۔ ہمیں دیکھ کر لوگ مکتب اہل بیت کو پرکھتے ہیں، ہمارے اندر کتنا وزن ہے، ہم کتنے عامل ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارے افکار کیسے ہیں، ہماری عقل کیسی ہے، ہمارے اجتماعات کیسے ہیں۔ مثلا کوئی انگریز ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جان محترم وہ تو ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے نا، اسے تو نہیں پتا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، اسے نہیں پتا امیر المومنین کون ہے، اسے نہیں پتا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے، لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کالے کپڑے پہننے والے لوگ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ یہ جب آفس میں ہوتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، اپنے ماتحت افراد کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، ظلم تو نہیں کرتے، ان کا حق تو نہیں کھاتے، پارٹنر کے ساتھ خیانت تو نہیں کرتے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا کردار آپ کے مکتب کی نمائندگی کرتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لوگ کہیں گے بھئی یہ شیعہ ہے، یہ زیدی ہے، یہ نقوی ہے، یہ رضوی ہے، یہ کالے کپڑے پہننے والا ہے، یہ عزادار ہے۔ ظاہر ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ نمائندگی کر سکیں، لیکن چاہیں یا نہ چاہیں لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ نمائندہ ہو۔ تو عزیزان محترم ہم کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اپنے طور پر جتنی کوشش کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر نمائندگی کی، وہ ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اب دوسرے ہمارے بھائی اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جائیں آفس کے اندر، اور مولا علی کا چاہنے والا نماز کا وقت گزر جائے وہ نماز نہ پڑھے۔ مولا کا عزادار کالے کپڑے پہن کر مجلس تو سنتا ہے، لیکن نماز کے وقت پہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ آپ نمائندگی کر رہے ہو نا، تو آپ سے پوچھا جائے، کوئی پوچھ لے آپ سے کہ بھئی کیا تمہارے مکتب میں نماز فرض نہیں ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ یہی کہو گے نماز فرض ہے، تو بھئی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہمارے ائمہ نے اہمیت نہیں دی نماز کو؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جان محترم اپنے آخری لمحات میں حالت مرض میں ہیں، حالت بیماری میں ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ میرے تمام رشتہ داروں کو بلاؤ۔ جب سب اکٹھا ہو جاتے ہیں وہاں چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جیسا امام اگر وہ جمع کریں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، ہم سب کو فرض کر لیجئے، اور کہیں کہ میں تم سب کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، امام معصوم، حجت خدا۔ اب سوچیں آخری وقت میں جو وصیت کی جاتی ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ کوئی غیر اہم باتیں نہیں کرتا، چونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت شارٹ ٹائم ہے، لہٰذا وہ کلیدی بات کرتا ہے کہ جس کو بیان کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ جب سب جمع ہوئے، سب حیران و پریشان ہیں کہ مولا کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو سنو اے شیعان حیدر کرار، سنو اے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں اور شیعوں اور ان کے محب۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاتہ، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو سبک جانتا، جو نماز کو ہلکا سمجھے، نماز کو اہمیت نہ دے، اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق، جن کے ہم شیعہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم جعفری شیعہ ہیں۔ میرے عزیز جوانوں، میرے پاکیزہ نوجوانوں، اے حسین ابن علی کے ماننے والوں، ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ظہر بھی یاد رکھنی ہے، نماز عصر بھی یاد رکھنی ہے، اور صبح عاشور حضرت علی اکبر کی اذان بھی یاد رکھنی ہے۔
اذان علی اکبر بھی یاد رکھیں. اذان علی اکبر کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد نماز ہونی ہے. فقط حضرت علی اکبر نے اذان نہیں دی اور اس کے بعد چلے گئے. نہیں، اذان کے بعد نماز بھی ہوئی ہے نا بھائی. بولیے ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی؟ یہاں ہم جیسے آج کل ہمارے یہاں اذان علی اکبر دی اور اس کے بعد سب چلے گئے. نہیں بھائی، اذان ہوتی اسی لیے تاکہ نماز برپا ہو سکے. ہے جی، اے شیعان حیدر کرار، مولا کی دعا کیا ہے؟ جن کا تم ماتم کرتے ہو ان کی دعا یہ ہے کہ اللہ جو نماز کو یاد رکھے اللہ اسے نماز گزاروں میں شمار فرمائے. یہ نماز گزار ہونا بہت بڑا مقام ہے. اور میں جان محترم یہاں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عزاداری کے اندر افسوس کے ساتھ ہم نہ جانے کیا کیا باتیں کرنے لگے. میں کل بھی عرض کیا تھا کہ کیا فضائل اہل بیت کم ہیں تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہو بھائی؟ فضائل اہل بیت بیان کرو، مصائب اہل بیت بیان کرو، اہل بیت کے فرامین بیان کرو. اپنا فرمان کیوں بیان کر رہے ہو بھائی؟ میں احمد اقبال، میری کیا حیثیت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنا فرمان بیان کروں؟ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ محمد والے محمد کے مقابلے میں، ان کے دین کے مقابلے میں اپنا دین کیوں بیان کرتے ہو بھائی؟ مولانا، اے ذاکر، اے مولانا، اے خطیب، اپنا دین بیان نہ کرو، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بیان کرو، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں شہادت بھی ہے، جس میں معرفت ہے. افسوس ہوتا ہے جان محترم کہ ہمارے نوجوان نمازی بن کر آتے ہیں مجلس کے اندر اور آپ بے نمازی بنا کر انہیں مجلس سے بھیجتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دو گے؟ مولا علی کو کیا جواب دو گے جو فرماتے ہیں جنگ صفین میں کہ اسی نماز کی خاطر تو ہماری ان سے جنگ ہے؟ امام حسین کی جنگ کس بات کی تھی بھائی؟ دین بچانے کے لیے تھی. دین میں دین کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون نماز ہے. اسی نماز کو بچانے کے لیے امام حسین قیام کر رہے ہیں. وائلہ یزید چاہتا تھا کہ نماز ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا حج ختم ہو جائے، زکوٰۃ ختم ہو جائے، واجبات چھوڑ دیں لوگ. اور حسین ابن علی کی جنگ یہ تھی کہ لوگ واجبات کو انجام دیں اس کی روح کے ساتھ، یعنی روح ولایت کے ساتھ. گویا ہمارے یہاں ایسا ماحول بنا دیا گیا جیسے اللہ اور مولا علی کی یا اللہ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی آپس میں اختلاف ہے بھائی؟ جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا اور امام حسین کا کوئی اختلاف ہے؟ بتائیے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں، کوئی اختلاف ہے امام حسین؟ نعوذ باللہ، تصور بھی نہیں کر سکتے. محال ہے کہ امام حسین خدا سے ہٹ کر کوئی خیال اپنے دل میں لے کر آئے، رسول سے ہٹ کر کوئی خیال اپنے دل میں لے کر آئے. تو ہم نے پھر مجلس اور نماز کی لڑائی کیوں کروا دی بھائی؟ کیوں کروا دی لڑائی؟ لگتا ہے جنگ چل رہی ہے مجلس کی اور نماز کی. بھائی نماز الگ واجب ہے، مجلس الگ واجب ہے. اس کو اپنی جگہ پر انجام دینا ہے، اس کو اپنی جگہ پر انجام دینا ہے. پھر روزے اور نماز کی کوئی لڑائی ہے؟ حج کی اور زکوٰۃ کی کوئی لڑائی ہے؟ نہیں. زکوٰۃ اپنی جگہ پر انجام دینی ہے، حج اپنی جگہ پر انجام دینا ہے، خمس اپنی جگہ پر انجام دینا ہے. تو ہر واجب اپنی جگہ پر انجام دینا ہے، آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. تو جیسے باقی واجبات کی کوئی لڑائی نہیں ہے، فروعات دین کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اسی طرح سے نماز اور مجلس کی بھی کوئی لڑائی نہیں ہے. تو یہ بڑا میں کہتا ہوں ظلم ہے جان محترم. یہ ہماری نئی نسل کے ساتھ خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بے عمل نہ بناؤ، بے عمل نہ بناؤ، با عمل رہنے دو. علی کا شیعہ وہ ہے، اپنے ایمان سے بتلاؤ. آپ حضرت ابو ذر غفاری کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ سلمان فارسی کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ قمبر اور میثم تمار کو کیا سمجھتے ہو؟ بھائی ان سے بڑھ کر کوئی علی کا ملنگ ہو سکتا ہے،
علی کا اطاعت گزار ہو سکتا ہے، علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے. تاریخ نے ثابت کیا نا جان محترم، ان کے کردار نے ثابت کیا. اور آپ آئیڈیلائز کرتے ہو سلمان فارسی کو، آپ آئیڈیلائز کرتے ہو حضرت ابو ذر غفاری کو، آپ آئیڈیلائز کرتے ہو حضرت قمبر کو. تو آپ جب ان کو آئیڈیلائز کرتے ہو تو آپ نے تاریخ میں کہیں سنا، کہیں پڑھا، کوئی حدیث دیکھی کہ حضرت قمبر مولا کو بڑا چاہتے تھے اور مولا کی راہ میں شہید ہوئے تھے؟ کبھی انہوں نے نماز کے خلاف کوئی بات کی ہو، نماز کے خلاف کوئی بات کی ہو، روزے کے خلاف کوئی بات کی ہو، عمل کے خلاف بات کی ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری نعوذ باللہ کبھی سنا تاریخ میں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ کوئی ایک حدیث، جھوٹی سے جھوٹی حدیث بھی مجھے دکھائیں. سلمان فارسی مثلا بد اخلاق تھے نعوذ باللہ، کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی حدیث دکھاؤ. بے نمازی تھے، دکھاؤ کوئی جھوٹی سے جھوٹی حدیث. تو اگر آپ ملنگیت کی بات کرتے ہو، علی کے شیعہ ہونے کی بات کرتے ہو، علی کے پیروکار ہونے کی بات کرتے ہو، تو ان سے بڑھ کر علی کا پیروکار کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ لوگ باعمل تھے تو آپ کیوں بے عمل ہو؟ جب ان کی مثالیں دیتے ہو تو پھر ان کی کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے نا جان محترم. ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، یہ نا.